2 ہجری میں 17 رمضان میں غزوہ بدر کا واقعہ ہوا، جس میں 313 کا مقابلہ ہوا 1000 کے لشکر کے ساتھ، اور اللہ نے 313 کو 1000 پر غالب کیا، اور ان 1000 میں 70 بڑے بڑے کافروں کے سردار مارے گئے تھے۔ بہت بڑی ذلت تھی، بہت بڑی شکست تھی۔ اور اس غزوہ بدر میں اللہ نے مومنین سے وعدہ بھی کیا تھا، کیونکہ مسلمان بہت کمزور تھے، انسان ظاہری اسباب سے اس کو تسلی ہوتی ہے، تو اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری 3000 فرشتوں کے ذریعے مدد کروں گا، جن کے مخصوص لباس ہوں گے۔ یعنی مخصوص لباس اصل میں اس کی علامت تھا کہ یہ اسپیشل تمہاری مدد ہی کے لیے اترے ہیں، کیونکہ اکثر جو لڑنے والے فوجی ہوتے ہیں ان کی مخصوص ڈریسنگ ہوتی ہے، مخصوص وردی ہوتی ہے ان کی۔ اور پھر اللہ نے اس تعداد کو بڑھا دیا کہ اگر تم مکمل اطاعت کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو 3000 کے بجائے میں 5000 فرشتے نازل کروں گا، اور وہ نازل ہوئے۔ بعض صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے بھی، احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اس میں مسلمانوں کو غلبہ ہوا، تو مشرکین مکہ یہ جو ذلت ہوئی تھی اس کے انتقام لینا چاہتے تھے، اور حضرت ابو سفیان اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہما، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی قیادت میں انہوں نے ایک لشکر تشکیل دیا کہ ہم مدینہ پہ چڑھائی کرتے ہیں اور مدینہ کو صفحہ ہستی سے ہم مٹا دیں گے۔ اور بالآخر انہوں نے 3 ہجری میں شوال کے درمیان میں، یعنی اگلے سال، تقریباً 1 سال گزرا تھا، وہ مدینہ میں آئے چڑھائی کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں یا مدینہ کے باہر جا کے لڑیں۔ تو جو بڑے بزرگ صحابہ تھے، خود نبی کا اپنا مشورہ بھی یہ تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑتے ہیں، اس میں ہم دفاع کر سکتے ہیں زیادہ، کیونکہ دشمن طاقتور ہے، ہم ایکسپوز ہو جائیں گے، بالکل نمایاں ہو جائیں گے، تو اس میں ہماری شکست کا اندیشہ زیادہ ہے۔ لیکن زیادہ صحابہ نے مشورہ یہ دیا باہر نکل کے لڑیں گے، تو آپ نے بھی پھر ارادہ کر لیا کہ ہم باہر جا کے ہی لڑیں گے۔ تو ادھر سے کفار کا لشکر تھا 3000، اور ادھر 1000 مسلمان تھے جو لڑائی کے لیے نکلے، جن میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا، وہ پہلے ہی پس و پیش سے کام لے رہا تھا کہ یہ کیا 1000 افراد 3000 سے کہاں لڑیں گے، یہ تو اور باہر نکل کے لڑ رہے ہیں، تو مروانے والی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور آگے اللہ نے اگلے رکوع میں اس کے ان منافقین کے الفاظ بھی ذکر کیے ہیں، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، ہم اگر اس کو جہاد سمجھتے، قتال سمجھتے تو ہم جاتے، یہ تو خودکشی ہے، کوئی لڑائی تھوڑی ہے۔ اس قسم کی فضول باتیں کرتا رہا، وہ نکل تو گیا، مجبوری تھی، کیونکہ تانے پڑتے لوگوں کے کہ بھائی جب قوم کو ضرورت ہوئی ہے لڑنے کی، تم پیچھے بیٹھے ہوئے ہو، تو نکل تو گیا وہ عبداللہ بن ابی بن سلول، مگر باتیں، سارے راستے باتیں بناتا رہا بیٹھ کے۔ تو قرآن نے اگلے رکوع میں اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو اس کمبخت نے کیا کیا، جا کے اتنی باتیں کرتا رہا ہے کہ عین میدان جنگ سے پھر 300 افراد کو واپس لے آیا، وہ اس کی باتوں میں آ گئے وہ 300 آدمی، تو 1000 میں سے 700 افراد رہ گئے۔ آپ کو پتہ ہے جب لڑائی بھی سخت ہو اور اس قسم کی نیگیٹیوٹی پھیلانے والے لوگ موجود ہوں، اور ساتھ ساتھ وہ حوصلے پست کر رہے ہوں، تو بہت سے بلند حوصلوں والوں کے حوصلے بھی پست ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس موقع پہ تو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، بجائے نیگیٹیوٹی پھیلانے کی اور یہ باتیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو لڑائی تھوڑی ہے، ہم تو لڑ نہیں سکتے، یہ تو مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا تھا، باہر کیوں آ گئے، یہ تو غلط ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہو رہا، اور اندر رہ کے ہم دفاع زیادہ اچھا کر سکتے تھے، اس طرح کی باتیں وہ کرنے لگا۔ تو 300 افراد، جن میں کچھ منافق تھے، کچھ مخلص لوگ بھی تھے، اس کی باتوں میں آ گئے اور وہ واپس چلے گئے۔ جب وہ واپس گئے ہیں تو جو 700 باقی رہ گئے تھے ان کے حوصلے بھی پست ہونے لگے۔ ان میں 2 قبیلے تھے، بنو سلمہ، اور ایک اور قبیلے کا نام تھا بنو حارثہ۔ تو یہ 2 قبیلوں کا بھی جو ہے نا ایمان ڈگمگانے لگا۔ انہوں نے بھی ارادہ کیا بھائی یہ ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا گیا، ہم لڑائی کے لیے تو تیار ہیں، لیکن یہ باہر نکل کے لڑنا تو صحیح نہیں ہے، یہ تو صحیح نہیں ہو رہا۔ تو ان کے بھی حوصلے پست ہونے لگے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ ان کا دوست تھا، یہ مخلص جماعتیں تھیں، تو اللہ نے ان کے دلوں کو تھام لیا اور شیطان کے وسوسوں سے ان کو بچا لیا، اور عبداللہ بن ابی بن سلول کے جو فتنہ تھا اس سے اللہ نے ان کو بچا کے ان کے دلوں کو مضبوط کر لیا۔ شروع میں ان کا ارادہ ہوا کہ ہم بھی واپس چلتے ہیں، لیکن جب ان کے دلوں کو اللہ نے تھام لیا، ان کو اچھے عمل کی توفیق دی، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں جائیں گے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میدان میں اس طرح سے چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو اگر یہ واپس چلے جاتے تو اور نقصان ہوتا۔ بہرحال یہ وہیں ٹھہر گئے، تو 700 افراد وہاں ٹھہر گئے اور 300 واپس چلے گئے۔ تو اس پھر 700 افراد میں سے ایک گھاٹی تھی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ہمیں فتح ہو بھی جاتی ہے تو دشمن واپس جا کے اس گھاٹی سے پلٹ کے حملہ کر سکتا ہے ہماری پشت کی طرف سے۔ تو اس گھاٹی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کے 50 تیر انداز وہاں اپنے بٹھا دیے کہ بھئی دشمن کو یہاں سے آنے نہ دینا، اور ان کو حکم دیا کہ جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں یہ علاقہ، یہ گھاٹی تم نے چھوڑنی نہیں۔ آج بھی وہ گھاٹی مدینہ میں موجود ہے، لوگ زیارت کرتے ہیں اس کی۔ لیکن کیا ہوا کہ جنگ میں فتح ہوئی، مسلمانوں کو مال غنیمت لوگ جمع کرنے لگے، تو عبداللہ بن جبیر کے بہت سے ساتھیوں نے کہا کہ بھئی اب تو جنگ میں فتح ہو گئی ہے، لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، چلو ہم بھی چل کے مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو روکا، بھئی ابھی نبی نے حکم، میں آرڈر کا انتظار کر رہا ہوں، جب تک نبی حکم نہیں دیں گے میں نہیں یہاں سے جگہ چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا بھئی نبی کا حکم تو وہ لڑائی کے لیے تھا، اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے۔ پھر بہرحال انہوں نے امیر کی بات نہ مانی، اور یہ اجتہادی خطا ہوئی ان صحابہ سے، یہ سوچ کے کہ بھئی یہ تو جنگ کی حد تک تھا نا، ابھی تو جنگ ختم ہو گئی ہے، اور یہ بالآخر وہ گھاٹی چھوڑ کے چلے گئے۔ جب خالد ابن ولید نے دیکھا کہ یہ گھاٹی میں تو تھوڑے سے افراد ہیں، یعنی انہوں نے واپس پلٹ کے ارادہ کیا اس گھاٹی میں آنے کا، دیکھا چند افراد ٹھہرے ہوئے ہیں، تو وہ چند افراد اتنی بڑی فوج کے سامنے کہاں ٹھہر سکتے تھے، انہوں نے ان چند کو شہید کیا اور پچھلی جانب سے صحابہ کرام پہ حملہ کیا، جس سے جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے، اور 70 افراد جو بڑے بڑے صحابہ تھے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 70 افراد شہید ہو گئے۔ تو پھر جب یہ شہید ہوئے ہیں تو جنگ بالکل ہی پاسا ہی پلٹ گیا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہو گیا، اور یہ خبر بھی پھر افواہ بھی پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔